بالی ووڈ نے دسمبر 2019 میں پانی پت کے نام سے فلم ریلیز کیا جو پانی پت کے تیسرے جنگ کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ یہ جنگ موجودہ افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان لڑا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں پانی پت فلم اور احمد شاہ ابدالی کے بارے میں کچھ حقائق آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ ہندوستان کے علاقوں پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے 1755 میں مرہٹے دلی تک پہنچ گئے اور بہت تیزی سے دوسرے علاقوں کو فتح کر رہے تھے۔ مغل شہنشاہ میں اتنا ہمت نہیں تھا کہ وہ مرہٹوں پر قابو پا لیتے۔ 1760 میں مرہٹا سردار رگھوناتھ نے مغلوں کو شکست دے کر دلی کو فتح کیا۔ انہوں نے لال قلعہ دلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے اور اعلان کیا کہ وہ دلی کی شاہی مسجد کے ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے۔ اس بات سے مسلمانوں میں شدید تشویش پیدا ہو گئی۔ اس وقت ہندوستان میں موجود شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ اگر مسلمان ہمت کرے تو مرہٹوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے پوری تیاری کر کے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور پانی پت کے مقام پر تیسری جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں دونوں افواج کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس تعداد کے اوپر مورخین کے مختلف رائے اور اختلافات ہے۔ اس جنگ میں مرنے والوں کی زیادہ تر تعداد مرہٹا سپاہیوں کی تھی۔ مرہٹوں کے تقریباً 27 سردار مارے گئے اور ہزاروں مرہٹا سپاہی مارے گئے۔ مرہٹوں کو عبرتناک شکست پاش ہوئی۔ مرہٹوں کے شکست کے بعد احمد شاہ ابدالی نے مرہٹا سپہ سالار سدا شیو راؤ باؤ کی لاش کو لاشوں کے انبار میں سے تلاش کروایا۔ لاش برہمنوں کے سپرد کی۔ لاش کو باعزت طریقے سے جلائی گئی اور راکھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا کو بھیجی گئی۔ احمد شاہ نے بالاجی باجی راؤ ثانی کے بڑے بیٹے وشواس راؤ کی لاش کو پنڈتوں کے سپرد کی۔ شجاع الدولہ کی زیر نگرانی لاش کو باعزت طریقے سے جلایا گیا۔ راکھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا بالاجی باجی راؤ ثانی کو بھیجی گئی۔ جنگ میں فتح کے بعد احمد شاہ نے دلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو دلی کے تخت پر بٹھایا اور خود 2 ماہ بعد افغانستان چلا گیا۔ پانی پت کے تیسرے جنگ پر بنایا گیا بالی ووڈ کے فلم میں احمد شاہ ابدالی کو ایک وحشی لٹیرا اور نہایت ظالم بادشاہ پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ احمد شاہ ابدالی تو معاف کرنے والا رحم دل بادشاہ تھا، انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کی تھی۔ جب تک بہت زیادہ مجبور نہ ہوتے تب تک تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ انہوں نے کبھی تخت کا لالچ نہیں کیا۔ وہ نہایت عادل، رحم دل اور ایک عظیم حکمران تھا۔ احمد شاہ درانی کے بارے میں ماؤنٹ اسٹوارٹ ایلپنسٹون نامی ایک انگریز مصنف لکھتے ہیں کہ ان کی فوجی جرات، مردانگی اور سرگرمیاں تعریف کے ساتھ قابل ستائش ہے۔ ان کی اپنی رعایا اور اقوام جن کے ساتھ وہ منسوب تھے، خواہ وہ جنگوں میں ہو یا تعلقات اور معاہدوں میں، وہ فطرتاً نرم دلی اور نرم رویہ کے ساتھ نمٹا گیا ہے، اور اگرچہ ایشیا میں اس کو بغیر کسی جرم کے برقرار رکھنا ناممکن ہے، پھر بھی کسی ظلم اور ناانصافی کی کم کروائیوں سے داغدار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی کے مقبرے پر لکھا ہوا ہے، احمد شاہ درانی ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ اس کی قلمرو میں شیر اور ہرن ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس کے دشمنوں کے کان اس کی فتوحات کے شور سے بہرے ہو گئے تھے۔